इवेंट पे जा रहे हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी हैं और क्या उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है और इवेंट की बुकिंग कितने की होती है। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। फ़ोटोग्राफ़ी आपका बचपन से शौक़ था या बाद में जाके आपने डिसाइड किया कि मैं ये प्रोफ़ेशन अपना इख्तियार करूँ? मुझे बचपन से शौक़ भी था और समझ लें कि मुझे ये काम विरासत में मिला है। मैं अक्सर लोगों को देखता था कि वो फ़ोटो कैप्चर करते हैं, बहुत अट्रैक्ट होता था। बिल्कुल बिगिनर्स का जो काम होता है वो ज़्यादातर देखते हैं कि कैमरा कौन सा यूज़ हो रहा है। जैसे हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको स्टूडियो बनाने में कितना ख़र्चा लगता है? ये स्टूडियो बनाए बगैर भी वो अपना स्टार्टअप लेके आगे चल सकते हैं? असल में आपको फोटोग्राफी स्किल आनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्टोलॉजी। मैं हूं आपका होस्ट उसामा गफूर। बियॉन्ड स्ट्रगल के आज इस एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ये कैमरा के लेंस से कहानियां लिखते हैं, आपकी यादों को हमेशा के लिए महफूज करके आपके पल्लू के साथ बांध देते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो आपकी शादियों में, आपके हर इवेंट में, बर्थडे हो, आपकी कोई पार्टी हो, ऑर्गेनाइज करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, एक प्रोडक्शन शूट प्रोवाइड करने वाला पर्सन। आज हम मौजूद हैं ज़ैन जमील के साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम। आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ पॉडकास्टोलॉजी में शामिल होके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ इधर कन्वर्सेशन करूं और मुझे लगता है कि आज की हमारी एक कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी रहेगी और लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। अच्छा ज़ैन भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, फ़ोटोग्राफ़ी आपका बचपन से शौक़ था या बाद में जाके आपने डिसाइड किया कि मैं ये प्रोफ़ेशन अपना इख्तियार करूँ? असल में मुझे बचपन से शौक़ भी था और समझ लें कि मुझे ये काम विरासत में मिला है, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे वो 92 से फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और जैसे ही मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था, मैं अक्सर लोगों को देखता था कि वो फ़ोटो कैप्चर करते हैं, बहुत अट्रैक्ट होता था। तो बस ऐसे ही देखते-देखते ज़्यादातर मैं अपने अब्बू को देख के अट्रैक्ट होता था, क्योंकि वो अक्सर जाते थे वीडियोज़ बनाने, फ़ोटोज़ बनाने। तो लोग जब फ़ोटो बना रहे होते थे तो बहुत मज़ा आता था मुझे भी कि काश मैं भी ये कैमरा पकड़ूँ और अपने अब्बू के साथ या मतलब कि किसी भी जगह में जाके मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँ। तो टाइम के साथ-साथ अब्बू ने मुझे कैमरा पकड़ाना शुरू कर दिया और साथ में समझाते गए कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। मतलब कि काफ़ी टाइम लगा मुझे कैमरे के सेटिंग समझने में और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सिखा दिया मेरे वालिद साहब ने। और यानी कि आपकी इस कामयाबी के पीछे आपके वालिद साहब का हाथ जी, है और अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआएँ ही हैं कि आप आज इतने बड़े माशाल्लाह फ़ोटोग्राफ़र बने हुए जी, हैं माशाल्लाह से। और आपका लाहौर में एक नाम है, एक आपको किरदार ज़ैन जमील के नाम से पहचाने जाते हैं। जी। तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें ये बताएं कि फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ़ अर्निंग का ज़रिया है या फिर सिर्फ़ क्रिएटिविटी? फ़ोटोग्राफ़ी का असल फ़ायदा सिर्फ़ अर्निंग नहीं है, इसमें ज़्यादा मज़ा तब आता है जब इसमें क्रिएटिविटी आती है, जब आप अपनी सोच को एक तस्वीर में बदलते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत से लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, बहुत सी सोसाइटी में जाके आप मतलब कि रंग-बिरंगे लोगों को देखने का आपको मौका मिलता है। कुछ लोग किस टाइप के होते हैं, कुछ किस टाइप के, तो मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र आती है। फ़ोटोग्राफ़ी करना इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे। अच्छा ज़ैन भाई, आप कौन-कौन से इवेंट्स कवर करते हैं? वेडिंग्स, बर्थडे हो गई और पार्टीज़ हो गई या और भी कुछ आप जो है वो अपनी सर्विसेज़ में देते हैं? मैं तो बहुत से इवेंट्स कवर करता हूँ। वेडिंग का तो एक नॉर्मली मतलब चल रहा है सेटअप, वो तो हर जगह ही करते हैं कवर। लेकिन ज़्यादातर आजकल मैं कॉर्पोरेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। रियल एस्टेट के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं और इनके अलावा बर्थडे शूट हो जाए, फैशन शूट हो जाए और नाइस। साथ में बहुत से ऐसे काम, प्रोडक्ट शूट, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं शूट करने के लिए। जिसको जो काम चाहिए वो हमसे राब्ता करता है, बेहतरीन क्वालिटी का काम करके देते हैं और वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और फिर नेक्स्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा काम देते रहते हैं। नाइस। अगर कोई स्टार्टअप लेना चाहे, अपना स्टूडियो बनाना चाहे, जैसे हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको स्टूडियो बनाने में कितना खर्चा लगता है? ये स्टूडियो बनाए बगैर भी वो अपना स्टार्टअप लेके आगे चल सकते हैं या इसके अलावा अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो वो इतने महंगे, इतने कॉस्टली कैमरास कैसे अफोर्ड करें? असल में आपको फोटोग्राफी स्किल आनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास सब कुछ है। मैं तो यही कहूँगा, आप सबसे पहले फोटोग्राफी को समझे, सीखे, इसमें होता क्या है, कैमरे को समझे,
اس کی سیٹنگز کو سمجھیں، تاکہ آپ اگر کسی ایونٹ میں جائیں تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ مجھے ادھر کیا کام کرنا ہے۔ اگر آپ اپنا ایک اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے روم میں بھی اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بجٹ ہائی ہے یا مطلب کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں کہ میرا ایک اچھا سا سیٹ اپ ہو، آپ کا بجٹ میرے خیال میں آپ 1.5 لاکھ سے ایک اسٹوڈیو ریڈی کر سکتے ہیں، اور ساتھ بس آپ نے ایک کیمرہ لے لیں اور اپنا فوٹوگرافی سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہے تو کون کون سے کیمراز ہوتے ہیں، ان کی کیا رینجز ہوتی ہیں؟ اگر ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کیمرہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا اتنا بجٹ نہیں ہے، تو یہ کون سا کیمرہ پرچیز کریں؟ اور ان کیس اگر یہ کیمرہ پرچیز کرنے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ کیا ہوتا ہے کہ ان کیس اگر آپ کو کوئی بہت کوسٹلی کیمرے کا آرڈر آ جاتا ہے کہ اسے شوٹ کیا جائے، ویڈیو بنائی جائے، اور آپ کے پاس وہ اویلیبل نہ ہو، تو آپ اس کیس میں کیا کرتے ہیں؟ کیمراز کو دیکھا جائے تو مارکیٹ میں بہت کوالٹی کے کیمرے آ چکے ہیں اس ٹائم، اور کمپٹیشن کیمرے ہیں، مطلب کہ ہر برانڈ نے اپنا ایک ماڈل بنایا ہوا ہے جو سیم ہے، ہر ماڈل سیم ہے، مطلب کہ سونی کا اگر کیمرہ لیں تو سیم ایز اٹ از کیمرہ آپ کو کینن کا بھی ملے گا، نائکون کا بھی ملے گا، اور بھی کافی جو برانڈز ہیں ان کے آپ کو کیمرے مل جائیں گے۔ دیکھا جائے تو آپ 30-35 ہزار سے لے کے جتنا آپ کا ہائی بجٹ ہے آپ اتنا کیمرہ لے سکتے ہیں۔ ہم جو ہے موبائلوں کی آڑ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ موبائل سیمسنگ لے لیا جائے، آئی فون لے لیا جائے۔ ناظرین، کیمراز میں بھی کافی جو ہے وہ اس ٹائم کمپٹیشن چل رہا ہے، اور کیمرہ کی بھی مارکیٹ اس ٹائم فل عروج پہ ایسی ہے، ہر فیلڈ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، جدھر آپ دیکھیں گے آپ کو کمپٹیشن نظر آئے گا، کیونکہ اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک کیمرہ اگر پسند آ رہا ہے، جی یہ کیمرہ ہم لے رہے ہیں، سونی کا لے رہے ہیں یا فرض کریں ہم کو کینن کا کیمرہ لے، میں تو ویسے پریفر کرتا ہوں سونی کیمراز کو، کیونکہ ان کی کوالٹی شارپنیس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کا بجٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک سمجھ لے کہ ریئل چیز دکھاتا ہے، جیسے بندہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے کیمرہ سونی کا سیم ایز اٹ از ایسے دکھاتا ہے۔ اگر کوئی بگنر ہے تو میں تو ایسے ہی بولوں گا کہ آپ چھوٹا سا کیمرہ لیں، کینن کا 35 سے 40 ہزار تک آپ کو کیمرہ مل جائے گا، اور آپ اپنا ایک اسٹوڈیو، فوٹوگرافی اسٹوڈیو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا زین بھائی، میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس مینز کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، اور وہ اس ٹائم لاہور کے، اسلام آباد کے بڑے بڑے ایونٹس کو کور کر رہا ہے، اور ایون آج تک اس نے ابھی تک اپنا کیمرہ پرچیز نہیں کیا۔ وہ کیا کرتا ہے، ایونٹس کو جو ہے بک کر لیتا ہے اور کیمرہ رینٹ پہ لیتا ہے۔ یہ جو رینٹ پہ جو کیمراز ہوتے ہیں، کیا واقعی یہ پرسن کو جو ایونٹ بک کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ مناسب پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے یہ ایک کافی ہیکٹک ثابت ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، بس آپ کا جو دوست ہے وہی کام نہیں کر رہا، مارکیٹ میں بہت سے ایسے بندے پڑے ہیں جو صرف رینٹ پر ہی کام کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک ایونٹ پکڑتے ہیں جتنے کا بھی ہو، مطلب کہ 85، 100 کے، 150 کے، جتنے کا بھی ایونٹ پکڑ لیں، انہوں نے ایک بجٹ فکس کیا ہوتا ہے، ہم نے اس بجٹ میں اپنا کیمرہ رینٹ پہ لینا ہے، اور باقی انہیں پروفٹ ہوتی ہے۔ کیمراز کے رینٹر کی شاپ جو ہے کافی زیادہ ہے، لوگ آتے ہیں، جیسا آپ کو کیمرہ چاہیے وہ آپ کو کیمرہ ملتا ہے، اکوپمنٹ آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو ملتی ہے، تو اس سے جاتے ہیں، ایونٹ کور کرتے ہیں، اور پر ڈے کے حساب سے کیمرہ رینٹ ہوتا ہے۔ اور کیا رینٹ سٹارٹ ہوتے ہیں؟ مینز اگر ایک ویڈنگ ایونٹ پہ جا رہے ہیں تو کیا کیا اکوپمنٹ ضروری ہیں، اور کیا اس کے لیے رینٹ پے کرنا پڑتا ہے، اور ایونٹ کی بکنگ کتنے کی ہوتی ہے، اس میں جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس کی جو ٹرن ہے وہ ان کو کتنا ملتا ہے، ان کو پروفٹ ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں گراف بتا دیں۔ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم بتانے لگ جائیں کہ اس میں کتنا پروفٹ ہے، کتنا لاس ہے، کلائنٹ ہمارے پاس آئے ہی نا، وہ خود کیمرہ پرچیز کر کے اور اپنے ہی بندے لگا کے کام کروا لیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اگر فوٹوگرافر کو اتنے پیسے دینے ہیں، تو اگر انہیں ان کا حساب ہی ایسا ہے ہم کیوں نہ کر لیں۔ اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں، اب سمجھدار ہیں کہ آپ کو آئی تھنک سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کیا پروسیجر ہے۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب ایک ایکسپیرینس پرسن ہے، وہ کیمرہ رینٹ پر لے کچھ رہا ہے، راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بتایا جا سکتی، چلیں یہ تو پھر آپ کے کیونکہ اگر میں بتانا شروع کر دیا تو میری فیلڈ میں جو بھی لوگ ہیں وہ میرے بہت خلاف ہو جائیں گے، بیٹ کریں گے آپ کو، جی بالکل مجھے ہائی لائٹ کر دیں گے کہ یہ کیا رہا ہے مارکیٹ کا بند۔ آئی تھنک مجھے زیادہ نہیں لیکن کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں فوٹوگرافی فیلڈ میں۔ اچھا، آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمارے ناظرین کو کوئی گولڈن ٹپ دینا چاہیں، اگر کوئی وہ اسٹارٹ اپ دینا چاہ رہے ہیں فوٹوگرافی فیلڈ میں، ان کو کوئی آپ ٹپس اینڈ ٹرکس بتانا چاہیں، پروز اینڈ کونس بتانا چاہیں، فاسٹ گرو کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو؟ جی بالکل، بگنرز کا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کون سا یوز ہو رہا ہے، کیمرہ کدھر جا رہا ہے، کون سا کیمرہ کس بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر ایونٹس میں جائیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کینن کا کیمرہ پکڑا ہے اور میں جس بندے کے ساتھ کام کرنے ہیں اس کے پاس سونی کا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ پروفیشنل ہوں، حالانکہ اسے وہ کیمرہ آن کرنا بھی نہیں آتا۔ اصل کام اگر آپ بگنر ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے
ایک فوٹوگرافر اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فریمنگ سمجھنی چاہیے کہ کیمراز کا فریمنگ کیا ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی لائٹس کیسے کنٹرول کرنی چاہیے, اور کافی زیادہ اس میں سیٹنگز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں پہلے تو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, اس کے بعد ہی باقی کام کرنے چاہیے. آج ہم نے سیکھا کہ فوٹوگرافی صرف پکچرز کیپچر کرنے کا نام نہیں ہے, یہ ایموشنز کو جو ہے وہ کیپچر کرنا اور اپنی کریٹیوٹی کو شو کرنے کا نام ہے. اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے, آپ کو کیمراز پرچیز کرنے کی, وہ پراپر ایکوپمنٹس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ ایونٹس بک کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے جو ہے کریٹیوٹی اس کو ایکسپلور کروا سکتے ہیں. جتنی آپ کے اندر کریٹیوٹی ہوگی اتنا ہی آپ مارکیٹ کے اندر نام بنا سکیں گے, اور جب آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ ROI جو ہے آپ کی پازیٹیو آنے لگ جائے گی, انشاءاللہ آپ اپنا بھی اسٹوڈیو بنا لیں گے اور آپ بھی مارکیٹ کے اندر زین بھائی کو جو ہے کمپیٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے. اسی طرح کے بیونڈ اسٹرگلز جاننے کے لیے زین بھائی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. ناظرین, اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پوڈکاسٹولوجی میں ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے podcastology.online کے اوپر جائیں, فارم فل کریں اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ بنیں تاکہ آپ کی آواز بھی عوام تک پہنچے. آپ بھی اپنی اسٹرگلز کو لوگوں تک پہنچائیں, اپنی فیلڈ کو پہنچائیں. ایک عام عوام کی نظر سے ہم آپ کو بھی پوڈکاسٹولوجی میں انویٹیشن دیتے ہیں ہمارے ساتھ بننے کے لیے. ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. شکریہ.